میں ایک سرکاری آفیسر تھا۔ میری بیوی بہت حسین اور کم عمر تھی۔ میں اپنی بیوی کے لیے ملازمہ رکھنا چاہتا تو وہ صاف انکار کر دیتی، بلکہ خود ہی میرے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ ایک دن میں اپنی فائل گھر بھول آیا۔ واپس گھر گیا، جیسے ہی الماری کھولی تو وہاں مجھے ایک گٹھڑی سی نظر آئی۔ میں حیران تھا، لیکن بیوی کہنے لگی، یہ پرانے کپڑے ہیں، غریبوں میں تقسیم کروں گی۔ جیسے ہی میں الماری بند کرنے لگا، اچانک ہی وہ گٹھڑی کھل گئی، لیکن میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک میری بیوی سارا دن اماں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بیٹھاتی تھی، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ مجھے وقت ہی نہیں دیتی تھی۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اماں میری اولاد دیکھنا چاہتی تھی، مگر میری بیوی کہتی تھی کہ اس کو ابھی اولاد نہیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے عشق تھا، اس لیے میں اس کی محبت بھری باتوں اور معصوم چہرے کی خوبصورتی میں آ کر اس کی ہر بات مان لیا کرتا تھا۔ مگر جب مہینے گزر گئے اور میری بیوی کے رویے میں کوئی خاص بدلاؤ نہ آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی اسے پوچھتا کہ اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو وہ مجھے بتاتی، مگر وہ ہر بار میری بات ٹال دیتی تھی۔ مگر ایک دن جب میں اپنی فائل گھر بھول گیا تو دفتر سے گھر واپس آیا تھا تاکہ اپنی فائل لے سکتا، مگر میری بیوی مجھے دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ جب میں نے اس کو کہا کہ میری ایک فائل گھر رہ گئی ہے، وہ ہی لینے آیا تھا، وہ خود میری فائل ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کو شاید اس بات کی جلدی تھی کہ بس میں وہ فائل لیتا اور جلدی سے گھر سے چلا جاتا، کیونکہ مجھے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے راحیلہ کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ راحیلہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور اس کی آواز کی لرزش مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتا رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ مگر میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ وہ الماری کھولنے کی بجائے میرے آس پاس ٹہلنے لگی تھی، جیسے وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے پانی لینے بھیجا اور تب میرا دل بے اختیار اس الماری کی طرف کھنچ گیا۔ میں نے ایستا سے الماری کھولی تو وہاں پر ایسا کچھ نہ تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر وہاں ایک گٹھڑی تھی جو مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی میں اس گٹھڑی کو دیکھ ہی رہا تھا جب راحیلہ گھبرائی ہوئی سی آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ اس میں کچھ پرانے کپڑے ہیں جو اس نے غریبوں میں بانٹنے کے لیے نکالے ہیں۔ میں نے وہ گٹھڑی دیکھے تو لی تھی اور مجھے میری فائل بھی مل گئی تھی۔ مجھے کالج جانا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر وہ الماری بند کرنے لگا تھا کہ واپس آ کر میں خود وہ گٹھڑی کھول کر دیکھوں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ مگر تب ہی وہ گٹھڑی زمین پر آ گری تھی اور میرا نام فرحان ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک روپوش علاقے سے تھا، جہاں میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ میرا باپ میری ماں پر بہت ظلم ڈھاتا تھا اور اس کو بات بات پہ مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اس لیے جب میں 3 سال کا تھا تو اماں نے ابا سے خلا لے لی تھی، کیونکہ ابا نے اماں کو بری طرح مارا پیٹا تھا کہ وہ مرتے مرتے بچی تھی، اور تب ہی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ابا کے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تب ہی اماں نے عدالت کے ذریعے ابا سے خلا لے لی تھی، اور اس کے بعد سے ہمارا ابا سے ہر طرح کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ابا پر تو ہم ماں بیٹا جیسے ایک بوجھ تھے، کیونکہ خلا کے بعد سے ابا نے ایک بار پھر پلٹ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ لوگ تو بیٹوں کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے تھے، مگر ایک میرا باپ تھا، وہ تو ہمیں گھر سے نکال کر جیسے آزاد ہو گیا تھا۔ اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا اور مجھے لے کر نانا نانی کے گھر ہی رہنے لگی تھی، مگر آخر کب تک ہم نانا کے گھر پڑے رہتے۔ میری ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اس لیے اماں نے نانا کے گھر سے ہی اپنی باورچی بنانے کا آغاز کیا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں ہم ایک الگ گھر لینے کے قابل ہو گئے تھے۔ وہ گھر تھا تو چھوٹا،
لیکن ہم ماں بیٹے کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ میری ماں پڑھی لکھی نہ تھی مگر وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہوتا اور اس کا سہارا بننا۔ نانا نانی نے ماں باپ پر زور ڈالا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیتی مگر اماں نے میرے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ اماں کا خواب تھا کہ میں پڑھے لکھ جاتا، اس لیے اماں نے دن رات محنت کی تھی اور مجھے شہر کے اچھے اور مہنگے اداروں میں تعلیم دلوائی تھی۔ میں اس وقت میٹرک میں تھا جب اماں نے مجھے ابا کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں پہلے تو مجھے اماں کی باتوں کا یقین نہیں آیا تھا کہ میرا باپ اتنا ظالم انسان تھا، لیکن میرے پاس اماں کی بات کا یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، کیونکہ میں نے اماں کے ساتھ 12-14 سال گزارے تھے اور کبھی اپنے باپ کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اگر میری ماں جھوٹی ہوتی تو میرا باپ مجھے ملنے ضرور آتا اور مجھے لے جانے کے لیے آتا، مگر اس نے تو ایک بار بھی مجھ سے ملنا مناسب نہ سمجھا تھا اور میں نے بھی مان لیا تھا کہ میرا باپ مر چکا تھا اور اب مجھے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف میری ماں کے لیے ہی تھا۔ میں جب بھی اماں کو کچن میں کھڑا محنت کرتا دیکھتا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنی ماں کے لیے دنیا کی ہر آسائش لا سکوں تاکہ میری ماں کو اتنی محنت نہ کرنا پڑے۔ میں بچپن سے ہی ذہین اور محنتی لڑکا تھا اور ماں کا احساس بھی تھا، اس لیے میں ہر کلاس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا آیا تھا اور میٹرک کے بعد میں نے اپنی ساری تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کی تھی۔ پہلے تو سب لوگ اماں کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اکیلی عورت ہے، اکیلی ساری زندگی کیسے گزارے گی، مگر جب میں نے اپنی ڈگری مکمل کی اور ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا تو ان لوگوں کے چلتے منہ خود بخود ہی بند ہو گئے تھے اور سب مجھ پر اور میری ماں پر فخر کرنے لگے تھے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ اماں نے تو پہلے بھی کبھی لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی، اس لیے ہم اپنی زندگی میں پرسکون تھے۔ جب میری ڈگری مکمل ہو گئی اور میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تو اماں میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میں جلدی شادی کر لیتا تاکہ وہ میرے بچوں کو اپنی گود میں کھلا سکتی۔ ویسے تو مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن جب میں اماں کو اکیلے ہی سارا دن اور اکثر رات کو محنت کرتا ہوا دیکھتا تو میرا دل چاہتا کہ کوئی تو ہو جو اماں کی تنہائی بھی بانٹ سکے اور کاموں میں اماں کی مدد بھی کر سکے۔ اس لیے میں نے خوشی خوشی شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اماں کو لگا تھا کہ شاید میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس لیے جلد ہی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اماں پر ہی چھوڑا تھا اور اماں میرے لیے دنیا کی بہترین اور خوبصورت لڑکی دیکھنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں کو میری شادی کی جتنی جلدی تھی وہ جھٹ سے کوئی لڑکی ڈھونڈ کر میرا سر پر سرا سجا دے گی، مگر 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے اور پھر سال گزر گیا، لیکن اماں کو میرے معیار کی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگر اماں کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی تو لڑکی والوں کی ڈیمانڈ پر میں پورا نہ اترتا، کیونکہ ہر کوئی ایسا لڑکا چاہتا تھا جو اچھا کمانے والا ہوتا اور اگر نہ بھی کما رہا ہوتا تو کم از کم سرکاری نوکری ضرور کرتا۔ جب میں نے اماں کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھا تو میں نے سرکاری نوکری کے لیے بھی کوشش شروع کر دی تھی، کیونکہ میرے لیے اماں کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے جلد ہی ایک سرکاری نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں ایک سرکاری کالج میں کلرک کی جگہ پر کام کرنے لگا تھا۔ جب اماں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری نوکری لگ گئی ہے تو اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی اور میری نظر اتار اتار کر غریبوں کو صدقہ و خیرات دی تھی۔ تب اماں ایک بار پھر سے اپنے پلو سے نئی امید باندھ کر میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ ان کو پوری امید تھی کہ اب تو مجھے کوئی اچھا رشتہ مل ہی جائے گا۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ آخر کار اماں کی تلاش رحیلہ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ ویسے تو رحیلہ کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا، مگر وہ بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھی۔ اماں کو رحیلہ اتنی پسند آئی تھی کہ اماں اس کی واری صدقے جاتے نہ تھکتی۔ جب میرا رشتہ طے ہو گیا تو اماں کی خوشی اتنی تھی، اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی دعائیں چمکنے لگی تھی۔ جب تک شادی نہ ہو گئی وہ ہر روز مجھے رحیلہ کی خوبیاں گنواتی تھی، اس کی سادگی، اس کی حیا اور سب سے بڑھ کر اس کا
حسین چہرہ جو گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ میرے لیے اماں کی پسند ہی سب کچھ تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ اماں کی خوشی کے آگے رحیلہ کے لیے سر جھکا دیا تھا۔ میرا اور رحیلہ کا نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا، نہ کوئی بڑی دھوم دھام اور نہ ہی بارات کا کوئی شور شرابہ، بلکہ میری شادی میں تو بس چند ہی قریبی عزیز تھے۔ اماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مٹھائی تھی اور مسجد کے امام صاحب کی آواز میں پڑھا جانے والا خطبہ تھا۔ میں نے رحیلہ کو پہلی بار نکاح کے بعد دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اگر سچ کہوں تو اس کو دیکھ کر میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ سفید دوپٹے میں لپٹی، آنکھیں جھکائے اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور میرے دل میں ایک ایسی جگہ بنا گئی تھی جہاں کسی اور کا گزر ممکن ہی نہ تھا۔ شادی کے بعد اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور رحیلہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ رحیلہ بھی اماں کی بہت عزت کرتی تھی اور سارا دن ان کے ساتھ کھڑی کچن میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے رحیلہ کے آنے سے میری زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی تھی۔ شروع کے دن بہت خوشگوار گزرے تھے۔ میں کالج سے آتا تو اس کی نرم آواز جیسے میرے دن بھر کی تھکن کو دھو دیتی تھی۔ اماں بھی اکثر ہمیں دیکھ کر دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کو قائم رکھے، مگر شاید اماں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہو پائی تھی جو انہوں نے میری اور رحیلہ کے لیے کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رحیلہ اکثر گمسم رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ رہنے لگی تھی اور اکثر مجھ سے بھی آنکھیں چرانے لگی تھی۔ ایک دو بار میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ اگر اس کو کوئی پریشانی تھی تو وہ مجھے بتاتی، مگر وہ مسکرا کر ٹال جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ پہل تو میں نہ سمجھا تھا کہ شاید اس کے لیے نئی جگہ تھی تو اسے وقت لگے گا، مگر جب مہینوں بعد بھی وہ ویسی ہی رہی تو میری دل میں تشویش سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں سے بھی ذکر کیا تو اماں نے بھی ہنس کر کہہ دیا کہ رحیلہ بس تھوڑی شرمیلی ہے، وقت گزرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کی تو وہ لاڈلی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ شاید وہ زیادہ کام کرتی ہے اس لیے تھک جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اس کے لیے ایک ملازمہ رکھوا دوں گا۔ ایسا ایسا جب مجھے ترقی ملنا شروع ہوئی تو میں نے رحیلہ کو پیسے بھی زیادہ دینے شروع کر دیے اور اس کے لیے سونے کے کچھ زیورات بھی بنوا کر رکھ دیے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس لیے میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ جب ان سب کے باوجود بھی رحیلہ کی اداسی ختم نہ ہوئی تو مجھے یہ ہی لگا تھا کہ شاید وہ کام کے بوجھ کی وجہ سے تھک جاتی ہے اور مجھے زیادہ وقت اور توجہ نہیں دے پاتی۔ تب میں نے رحیلہ سے کہا کہ میں اس کے لیے ایک ملازمہ کو بندوبست کر دوں گا تاکہ اسے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، مگر اس نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کام کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے رحیلہ کے رویے میں ایک عجیب بدلاؤ آیا تھا۔ وہ خود بھاگ کر خوشی سے میرے کام تو کر دیتی تھی، مگر مجھے وقت دینا اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی اس کے پاس جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے دور ہو جاتی، جبکہ اماں نے ہم سے اولاد کی امید لگائی تھی۔ میں جب بھی رحیلہ سے اولاد کے بارے میں بات کرتا تو وہ مجھے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتی کہ اولاد کے لیے تو ساری زندگی پڑی تھی، ابھی تو وہ زندگی کا بھرپور مزہ لینا چاہتی تھی۔ میں ابھی اس کی خوبصورتی اور اس کے عشق میں اس حد تک پاگل تھا کہ اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا تھا۔ رحیلہ کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ جب بھی کچھ کہتی، چاہے وہ بات میرے دل کو چیر کر بھی گزر جاتی، مگر اس کی آنکھوں کا جادو مجھے قائل کر دیتا تھا۔ میں نے تو جیسے خود کو بس اس کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا۔ اماں نے کئی بار مجھ سے شکوہ کیا تھا کہ وہ میری اولاد دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں ہر بار ان کو امید دلا کر چپ کر جاتا تھا، کیونکہ رحیلہ میری بات کو سنجیدگی سے لیتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی اس کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس پر زور زبردستی کی تو کہیں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ اس لیے میں نے اپنی طرف سے اماں کو ٹالنا شروع کر دیا تھا، مگر وقت گزرنے لگا اور پھر حالات بدلنے لگے۔ صرف وقت نہیں بلکہ رحیلہ کا انداز بھی بدلنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں نے ذرا سخت لہجے میں اس سے پوچھا کہ آخر وہ میری اولاد کی خواہش کو کب پورا کرے گی،
تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اسے بس کچھ وقت اور چاہیے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے بھی ایک آخری بار اس کو کچھ اور وقت دے دیا۔ پھر رحیلہ کا انداز بدلنے لگا تھا اور وہ میرا خیال رکھنے لگی۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی اور اماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاتا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب میں کالج پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنی ایک اہم فائل جلدی میں گھر ہی بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر کی طرف چل پڑا تاکہ وہ فائل لا سکتا، مگر مجھے گھر میں دیکھ کر رحیلہ ایک دم بکھلا گئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ میں اتنی جلدی گھر واپس کیوں آ گیا تھا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ میری ایک فائل گھر رہ گئی تھی، وہ ہی لینے آیا تھا، تو وہ خود میری فائل ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کو شاید اس بات کی جلدی تھی کہ بس میں وہ فائل لیتا اور جلدی سے گھر سے چلا جاتا، کیونکہ مجھے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے کپڑوں والی الماری میں اپنی فائل ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ آگے بڑھ کر میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں، وہ مجھے فائل ڈھونڈ دے گی۔ مجھے رحیلہ کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ رحیلہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور اس کی آواز کی لرزش مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتا رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ فائل ڈھونڈنے کے بہانے مجھے مسلسل الماری سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں اس کی بات مان کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، لیکن میری نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ الماری کھولنے کی بجائے میرے آس پاس ٹہلنے لگی تھی، جیسے وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے پانی لینے بھیجا اور تب میرا دل بھی اختیار اس الماری کی طرف کھنچ گیا۔ میں نے ایسا سے الماری کھولی تو وہاں پر ایسا کچھ نہ تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر وہاں ایک گٹھڑی تھی جو مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی میں اس گٹھڑی کو دیکھ ہی رہا تھا جب رحیلہ گھبرائی ہوئی سی آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گٹھڑی میں کیا تھا، تو وہ کہنے لگی، اس نے ایک بار پھر سے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہنے لگی تھی کہ اس میں کچھ پرانے کپڑے تھے جو اس نے غریبوں میں بانٹنے کے لیے نکالے تھے۔ میں نے وہ گٹھڑی دیکھ تو لی تھی اور مجھے میری فائل بھی مل گئی تھی۔ مجھے کالج جانا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر وہ الماری بند کرنے لگا تھا کہ واپس آ کر خود وہ گٹھڑی کھول کر دیکھوں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر تبھی وہ گٹھڑی زمین پر آ گری تھی اور اس میں سے کچھ کاغذات نکل کر فرش پر بکھر گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ اس گٹھڑی میں تو کچھ غلط خط تھے اور ایک موبائل فون بھی تھا جس پر کبھی میری نظر نہیں پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ تصاویر بھی تھی۔ ان تصاویر میں رحیلہ ایک غیر مرد کے ساتھ تھی، جس میں وہ خوش نظر آ رہی تھی، بہت خوش۔ میری انگلیاں تھر تھر کپ گئی۔ رحیلہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، مگر میں اپنے باپ جیسا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد رحیلہ خود ہی مجھے بتانے لگی تھی کہ ان تصاویر میں جو شخص تھا وہ اس کا ماضی تھا اور وہ اسے میرے ساتھ شادی کے بعد ہی دفن کر چکی تھی، لیکن وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو شاید اس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اس کا نام ساحر تھا اور وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا تھا، اور رحیلہ بھی کمسن ہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو سحر کے سحر کا شکار ہو کر اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ رحیلہ سے ہر مہینے ایک بھاری رقم لیتا تھا اور اگر رحیلہ انکار کرتی تو وہ اسے ڈرا دھمکا اس کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ رحیلہ نے مجھے سحر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ رحیلہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ تب میری آنکھوں کے سامنے رحیلہ کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا خوف اور اس کی بے بسی سب کچھ جیسے ایک لمحے میں واضح ہو گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا تھا اور رحیلہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں بھی اس سے وہ سب چھین لوں گا جو اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ وہ تھا میرا اعتماد اور سب سے بڑھ کر میرا ساتھ اور میری ماں کی محبت۔
وہ کہنے لگی تھی کہ میں نے سحر کے ساتھ جو وقت گزارا وہ میری نادانی تھی۔ اس نے مجھے محبت کا جھانسا دیا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے اس کا اصل چہرہ نظر آیا تو میرا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ پھر اس نے میرے خلاف وہ تصاویر اور ویڈیو استعمال کرنا شروع کر دی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہا تھا کہ میں چیخ کر اس کی بے وفائی پر سوال کرتا، لیکن میرے اندر کا وہ شخص جو باپ کی سختیوں اور ظلم کا گواہ تھا مجھے روکے ہوئے تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ یہ آخری بار ہی تھا جب سحر نے اس سے پیسے مانگے تھے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دھمکانا چھوڑ دے گا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ سحر جیسے انسان اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے، مگر مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ تھا۔ مجھے رحیلہ کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ معصوم قصوروار نہیں تھی، وہ تو بس ایک شکار تھی۔ وہ نادانی میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھی تھی جس میں لڑکیوں کی نادانی کو عمر بھر کا تانا بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے رحیلہ سے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا، اور اس کا جواب سن کر میری آنکھوں سے 2 آنسو بہہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو مجھے چھوڑ دیتے، اور اگر تم نہ بھی چھوڑتی تو تمہاری ماں کی نظریں بدل جاتی اور میں ایک بار پھر تنہا ہو جاتی۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک نیا آغاز کیا تھا۔ میں ماں بننا چاہتی تھی، لیکن مجھے ہر مہینے سحر کو پیسے دینے پڑتے تھے۔ مجھے ہر پل یہ خوف ستاتا تھا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، بس اسی لیے خاموش تھی۔ میں نے ان سب کے بعد میں پولیس کو اطلاع دی کہ سحر نام کا ایک آدمی میری بیوی کو پریشان کر رہا تھا، اور پولیس نے وہ تمام ثبوت دے کر سحر کو گرفتار کر لیا تھا۔ رحیلہ میرے پاس کھڑی تھی۔ سحر کی گرفتاری کے بعد رحیلہ کے چہرے پر ڈر کی جگہ سکون تھا۔ میں نے اماں سے بھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری ساری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ رحیلہ کو گلے لگا کر کہنے لگی تھی کہ ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن جو جوان غلطیوں سے نکل آئے وہ اصل فاتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور رحیلہ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ رحیلہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی، اور ہمارے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام اماں نے رکھا تھا نور۔ اندھیرے کے بعد روشنی لایا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی کبھی سیدھی راہ پر نہیں چلتی، لیکن جب سچائی اور بھروسہ ساتھ ہو تو ہر راستہ آسان لگنے لگتا ہے۔ رحیلہ کا ماضی اب ہمارے حال کا حصہ نہیں ہے۔